اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ آج 1 گھنٹہ اپنے وقت سے لیٹ حاضر ہوا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور میں نے اپنا پیغام بھی اپنے عزیزان اور دوستوں تک پہنچا دیا تھا، چونکہ آج ملتان میں تیسرا اور آخری روز تھا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ان کے لواحقین کی طرف سے شیعہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو تنظیم بنائی گئی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے، ان کی طرف سے آج آخری روز تھا، اور میری تو خواہش تھی کہ میں جلدی وہاں سے واپس آ جاتا، لیکن وہاں پر علماء کرام نے اور مومنین نے اصرار کیا، اور جس کی وجہ سے مجھے وہاں دیر تک رہنا پڑا، اور اس لیے میں نے بذریعہ اشتہار نوٹس بھی بھیج دیا تھا تاکہ جو آپ احباب ہیں وہ آپ پریشان بھی نہ ہوں، آپ کو پتہ بھی چل جائے، اور آپ کو امید ہے میرا وہ پوسٹر مل گیا ہوگا۔ 9:30 بجے کا حاضر خدمت ہوں۔ چونکہ جو ایام آگے جا رہے ہیں، رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ویسے بھی آگے آنے والی مصروفیات کی شبیں ہیں، بہت زیادہ ایام عزا کی شبیں آئیں گی، ان میں بھی ٹائم ٹیبل متاثر ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر صورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث مقدس پر گفتگو کی تھی، آج اسی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یقیناً کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اس میں عام بھی ہے اور خاص بھی ہے، اس میں محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے، اس میں ناسخ بھی ہے اور اس میں منسوخ بھی ہے، اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ سب کچھ ہے تبیانا لکل شیء، اس لیے کہا جائے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس لیے قرآن کو کہا گیا ہے۔ اس میں ہر شے ہے، لیکن ہر شے آپ کو، مجھے، ہمیں سب کو پتہ کیسے چلے گی؟ اس کے لیے قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے سورہ آل عمران میں فالذین فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ۔ پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر میں اس آیت کی وضاحت پر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن میں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے۔ لیکن یہ نشاندہی کون کرے گا کہ کیا ناسخ ہے، کیا منسوخ ہے، کیا محکم ہے، کیا متشابہ ہے، کیا عام ہے، کیا خاص ہے، کیا ظاہر ہے، کیا باطن ہے؟ کون اس کی وضاحت کرے گا؟ وہ صرف اور صرف یا خدا کر سکتا ہے، یہ راسخون فی العلم یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جنہیں خدا نے راسخون فی العلم قرار دیا ہے، اپنے علم کا خزانہ دار قرار دیا ہے، وہ بتا سکتے ہیں۔ چونکہ آج کل ہمارے ہاں بھی یہ مصیبت عام ہو چکی ہے، بہت ساری چیزوں کو نہ ظاہر دیکھا جاتا ہے، نہ باطن دیکھا جاتا ہے، نہ ناسخ دیکھا جاتا ہے، نہ منسوخ دیکھا جاتا ہے، نہ عام دیکھا جاتا ہے، نہ خاص دیکھا جاتا ہے۔ جس آدمی کو جو بات پسند آتی ہے اسے قرآن کے ہی طریقے سے بیان کر کے اس کو پھر یہ قرآن میں موجود ہے۔ حالانکہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معصوم علیہ السلام فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس آیت میں حکم محکم موجود ہے، واضح موجود ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور جو متشابہات ہیں ان پر ایمان رکھنا واجب ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ہر بندے کی قرآن کی گفتگو، قرآن پہ سے پڑھ رہا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، وہ قابل پذیرائی نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ بات کھول کر معصوم علیہ السلام سے رہنمائی لے کر بیان نہ کی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قرآن ما من آیت
کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں نہ ہو. لکل آیت ظہر وللظہر 70 ظہرا ولکل آیت بطن وللبطن 70 بطنا. تو یہ کون بتائے گا کہ کون سا کتنے ظاہر ہیں اور کون کون سے ظاہر ہیں, کتنے باطن ہیں اور کون کون سے باطن ہیں؟ یہ وہی بتایا جا جو علم ظاہر و باطن سے واقف ہو, جس کو قرآن کہہ رہا ہو کہ میں نے ان کو یہ علم عطا کیا ہے, یہ علم لدنی کے وارث ہیں, اور جس کے بارے میں خود علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے علمنی رسول اللہ, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم دی ہے. جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلاتا ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کی خوراک کھلائی ہے. اور معصوم کا فرمان ہے کہ عقل کی خوراک علم ہے. یعنی آپ عقل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو علم کو بڑھائیے. جتنا علم بڑھتا جائے گا آپ کی عقل مضبوط ہوتی جائے گی. اور بے عقلی کی خوراک معصوم فرماتے ہیں وہ ہے پیٹ بھرے پر کھانا. آپ جگہ رمضان کا ایام ہے, آدمی ایک جگہ افطاری کرنے گیا, دوسری جگہ پہنچ گیا, چلو کچھ وہاں سے کھا لیا, کچھ وہاں سے بھی کھا لیا جائے. معصوم فرماتے ہیں ایک تو نعمت کی ناشکری ہے کھانے پر کھانا. اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, بات میرے ذہن میں آ گئی ہے اور میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. اور رمضان المبارک بھی یہی سکھا رہا ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ روزے کے ذریعے آپ کو تقوی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدس ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ جو آدمی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ خوراک غذا کھاتا ہے, ایک مرتبہ, وہ بندہ صاحب ایمان بھی ہے اور صاحب تقوی بھی ہے. توجہ کرنا عزیزان. اور جو 2 مرتبہ کھاتا ہے وہ صاحب تقوی تو ہے, صاحب ایمان تو ہے, لیکن صاحب تقوی نہیں ہو سکتا. اور فرمایا جو 3 مرتبہ دن میں خوراک کھاتا ہے, کھانا کھاتا ہے, صبح دوپہر شام, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کی سب سے قطار سے نکل گیا, اسے جانوروں کے ساتھ باندھ دو. اللہ اکبر. توجہ کرو عزیز. یعنی جو زیادہ کھانا, زیادہ پیٹ بھر کے کھانا, یہ انسانیت نہیں, حیوانیت ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ, کھانے کے لیے زندہ نہ رہو. تو بعض لوگ 3 مرتبہ 4 مرتبہ, آج کل تو ویسے رمضان ہے اور ایک ہی مرتبہ کھایا جاتا ہے, 24 گھنٹے بعد ہی آپ کھائیں گے. آپ اس لیے قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون. خوراک کم ہوگی تو تقوی کی طرف تمہارے قدم بڑھ جائیں گے. تو اگر ہم عام سال کے ایام میں بھی یہی کوشش کر لیں, اور ویسے بھی معصوم کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب کھانے کے پر بیٹھو دسترخوان پہ تو اپنے شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. اللہ اکبر. ایک حصہ خوراک سے بھرو, ایک حصہ پانی سے بھرو, اور تیسرا حصہ خالی چھوڑ دو, تاکہ یاد الہی اور ذکر الہی بھی کرنے کے لیے گنجائش ہو. جب آدمی پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھائے گا تو پھر تو اس میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی, چاہے جا کے خدا کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو کر کو 2 رکعت پڑھ سکے. تو اس لیے خوراک کم سے کم استعمال کرو. آئیے عزیزان گرامی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, پھر وہ یہ حدیث فرمایا قرآن میں محکم بھی ہے اور متشابہ بھی. محکم پر عمل کیا جائے, متشابہ پر ایمان لایا جائے, عمل نہ کیا جائے. یعنی جو متشابہ ہے اس پر ایمان تو واجب ہے نا, قرآن کے ہر حرف پہ ایمان لانا واجب ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی بات کی طرف اشارہ دیا خدا نے کہ جن لوگوں نے میری خدا کی مشیت کی مخالفت کر دیتی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں, محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں. نہایت معذرت کے ساتھ کیا رونا رویا جائے, کس کس کا ماتم کیا جائے.
مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اب ہر بندے نے اپنی آراء کو دخل کر دے دیا ہے، جو بہت بڑی زیادتی تھی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 73 فرقوں میں واحد فرقہ امامیہ ہے، شیعہ ہے، کہ جو سوائے آل محمد کے جس میں کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اب ہر بندے نے اس میں اپنی رائے کو داخل کر دیا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل یہ مانتا ہے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے۔ نا بابا، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہمیں معصوم علیہ السلام کی ذات مقدس سے لینا ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ اب وہ مجھے پسند ہے یا نہیں پسند، یہ الگ بحث ہے، لیکن حکم امام کا چلے گا۔ کیوں؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ یہ پورے کا پورا گھرانہ، یہ پورے کا پورا خاندان وہی چاہتا ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، بہت سارے شرعی احکامات ہیں جن پر قرآن کی واضح اور کھلا احکامات موجود ہیں، ان کو بجھٹلایا جا رہا ہے۔ آپ متوجہ رہیں، آنکھیں کھول کے رکھیں، ہر چیز کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گویا کہ آنے والی نسل کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے کہ وہ بیچارہ سوچے گا کہ میں کس مکتب میں آ گیا ہوں، حالانکہ دلیل و برہان سوائے مکتب امامیہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اب اس مکتب کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے لوگ اندر میں گھسائے گئے ہیں کہ جنہوں نے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی حروف تہجی بھی نہیں پڑھے، ان کو بڑے بڑے ٹائٹل دے کر، ان کے ساتھ بڑے بڑے داد دینے والے ملا کر ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نتائج اللہ معاف کرے، میرے منہ میں خاک، اور ہوگا بھی ایسا ہی کہ کسی کی جرأت ہی نہیں ہے، مجال ہی نہیں ہے، کیونکہ اس مکتب پر آل محمد علیہ السلام نے اپنی قربانی خرچ کی ہے۔ یہ مکتب اس طرح نہیں کہ لوگ اس کو تماشا بنا لیں اور لوگ اس کو خراب کر لیں، کیسا نہیں ہو سکتا، چونکہ وارث موجود ہے، وارث زمانہ عجل اللہ تعالی شفرج شریف موجود ہے، اور وہ ایک ایک بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو معصوم ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ۔ فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، خرابی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ فرمایا وہ ان آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام میں اپنی مرضی سے فساد برپا کر سکیں، اپنی مرضی اپنے کو داخل کر سکیں۔ ما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو آیات متشابہ ہیں ان کی تعویل سوائے مجلے کے کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، جو محکم ہے وہ تو محکم ہے نا، ان کے تو آیات کے احکامات واضح ہیں، لیکن جو متشابہ آیات ہیں ان کی تعویل خدا کہہ رہا ہے یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے، اور راسخون فی العلم سوائے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے اللہ کی بھری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ بات یاد رکھنا۔ تو ہمیں متشابہ آیات کے لیے آل محمد علیہ السلام کی چوکھٹ پہ، ویسے تو ہمیں ہر معاملے میں اسی چوکھٹ پہ جھکنا ہوگا۔ من اراد العلم فلیات بالباب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن فرما دیا تھا کہ جس علم کی طلب ہے وہ علی کی چوکھٹ پہ جھکے۔ کیوں؟ فرمایا راسخون فی العلم یا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کے علاوہ یا ان سے افضل کوئی راسخون فی العلم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ فرمایا یہ وہ ذوات مقدسات ہیں جنہیں اللہ نے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ سب کی تعلیم دی ہے۔
اور اسی لیے آگے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ ہم ہیں جنہیں خدا نے تمام قرآن کے ظاہر و باطن سے آگاہ فرمایا، مطلع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ نے اپنے علم کا امین اس گھرانے کو بنایا ہے، امناء العلم، اللہ کے علم کے امین، اللہ کے علم کے خزانہ دار خانوادہ تطہیر علیہم الصلوۃ والسلام۔ چونکہ قرآن میں جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کی تعویل اور تنزیل اس گھرانے کو سکھائی ہے، چونکہ یہ اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کوئی ایسا حکم نازل کرے اور اس کی تعویل اور تنزیل کسی کو تعلیم ہی نہ دے، تو پھر نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے تعویل اور تنزیل کا علم عطا کر کے بھیجا ہے۔ اب کیا ذمہ داری ہے اہل علم کی؟ کہ جو متشابہ آیات ہیں اس کے بارے میں لب کشائی سے اجتناب کریں۔ ہاں، اگر اس سلسلے میں آل محمد علیہ السلام کی کسی ذات مقدس سے رہنمائی مل جائے تعویل و تنزیل کے حوالے سے تو اسے بیان کر دیا جائے منوان، اس میں بغیر کسی اپنی رائے کے دخل کے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ میں جو چاہتا ہوں اللہ رسول بھی وہی چاہتے ہوں، کیونکہ میں تو گناہ گار انسان ہوں، میں تو خطا کی طرف رغبت کروں گا، لیکن وہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مصداق ہے، وہی ہے اہل بیت علیہ السلام، جن کو خدا نے پہلے کہہ دیا کہ ان کی مشیت میری مشیت ہے، ان کا ارادہ میرا ارادہ ہے، ان کی چاہت میری چاہت ہے۔ آگے معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی قرآن میں عام ہے، جو بھی قرآن میں خاص ہے، جو بھی محکم ہے، جو بھی متشابہ ہے، جو بھی ناسخ ہے، جو بھی منسوخ ہے، یہ سب چیزوں کا علم ہم اہل بیت جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزوں نے گرامی یقین کیجئے گا، اللہ کی کائنات میں سوائے خانوادہ تطہیر علیہ السلام کے بڑے بڑے اکابر صحابہ گزرے ہیں، کسی کی مجال ہی نہیں ہے، کسی کی جرأت اور ہمت بھی نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم قرآن کے ایک ایک ظاہر و باطن، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ سب سے واقف ہیں۔ یہ دعویٰ صرف اسی گھرانے کو زیبا ہے، اسی گھرانے کو جچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ابو الصباح، مولا ان سے کہتے ہیں یا ابو الصباح نحن قوم، ہم وہ گھرانہ ہیں، ہم وہ قبیلہ ہیں، ہم وہ خاندان ہیں، طاعتنا واجبۃ، کہ ہماری اطاعت مخلوقات پر واجب ہے۔ ہم راسخون فی العلم ہیں، اور ہم وہ ہیں جن پر لوگوں کو حسد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی عجیب سی آیت ہے سورۃ النساء کی، آیت نمبر 54 ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ لوگوں ام یحسدون الناس، لوگوں کو کیوں حسد ہے، لوگ کیوں جل رہے ہیں، لوگ کیوں حسد کر رہے ہیں ان پر جن کو ہم نے اپنا فضل عطا کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ ہم نے اس گھرانے پر کوئی انوکھی نوازشات نہیں کی، کوئی الگ سے اپنا لطف نہیں کیا۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب بھی عطا کی، حکم یعنی نبوت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی، حکم بھی عطا کیا، ملک عظیم بھی عطا کیا۔
وہاں پر کوئی آدمی نہیں جلا, وہاں پر کسی کو حسد نہیں ہوا. لیکن جب آل محمد کی باری آئی تو لوگ جلنا شروع ہو گئے. اس سے بڑا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت مصطفی کا حسد اور کیا ہو کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, آل کو نہیں پڑھا جاتا. اور اگر پڑھا بھی جاتا ہے تو پھر اس کو اتنا گڑمڑ کر کے پڑھا جاتا ہے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم. پتہ نہیں کتنے کتنے ہمسایوں کو, ادھر والوں کو, ادھر والوں کو, آر والوں کو, پار والوں کو, سب کو درود میں آپ کے داخل کر دیا. حالانکہ درود خاصہ نبوت بھی نہیں ہے کہ جا کے عام بشر کو اس میں شامل کیا جائے. توجہ کرنا عزیزان کرام, درود خاصہ امامت ہے. غور کرنا اس بات پر. سلام علی المرسلین, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی نوح فی العالمین. نبیوں پر سلام ہے, رسولوں پر سلام ہے, لیکن درود ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. چونکہ اللہ کے جو صفِ انبیاء علیہ السلام کی ہے, اس میں پہلی امامت کا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. انشاءاللہ اگر ہم نے موقع ملا تو امامت پر تفصیلی گفتگو کریں گے. یا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا, ابتلا کیا, فَأَتَمَّهُنَّ وہ پاس ہو گئے. تو اس کے سلے میں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ہم نے اسے امام قرار دیا لوگوں کا اسی زمانے کے. بس جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تھے, انسان تھے, انہی کا ان کو امام بنایا گیا. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي, ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا, پروردگار کیا یہ سلسلہ امامت میری ذریت میں بھی رہے گا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, ضرور رہے گا, لیکن آپ کی ذریت میں اگر کوئی ظالم ہوا تو اس سے ہمارا یہ عہد نہیں ہے. یہاں ظالم سے مراد کفر اور شرک ہے. توجہ کرنا عزیزان کرام. اور یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے کفر و شرک سے پاک امت کا سوال کیا تھا کعبہ کی تعمیر کے سلے میں, اور قرآن نے قبول کیا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ میری امت میں ایک ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے پروردگار ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا مسلم قرار دے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہم نے اب تک تیرا کعبہ تعمیر کیا ہے, اس کے سلے میں اس کی مزدوری میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میری ذریت میں امت مسلمہ قرار دینا. یا تو مسلمان کہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول نہیں کیا. اگر دعا قبول ہوئی ہے تو وہ ذریت ابراہیم میں جو امت مسلمہ ہے, ذرا ان کا نام تو لینا مسلمان, بتائے کون ہے وہ. جبکہ مسلمانوں کے عقیدے میں تو نبی کے ماں باپ بھی نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے, نقل کفر نباشت. تو پھر وہ کون سے مسلمان ہیں جو ذریت ابراہیم میں بھی ہیں اور امت مسلمہ بھی ہیں. اور قرآن نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ بے شک ہم نے مکہ کے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا انہی میں سے. تو گویا یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے مومنین کا گروہ آلریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اعلان رسالت سے پہلے موجود ہے. قرآن اس کا اعتراف کر رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ ذرا مسلمان وہ جمع کر کے مجھے دکھائے نا, کم از کم 3 افراد. تو اللہ نے امامت کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا, اور درود بھی اسی لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میں مسلمانوں سے 10 بستہ سوال کرتا ہوں, لڑائی نہیں بھائی, جھگڑا نہیں. اور یاد رکھیے گا لڑائی جھگڑا وہ کرتا ہے جس کا علم کا دروازہ بند ہو جائے. پہلے ہمارے علماء اہل سنت علماء میں علمی میدان لگتے تھے, 2 4 6 بندے ثالث بن جاتے تھے, ان میں اہل سنت بھی ہوتے تھے, اہل تشیع بھی ہوتے تھے, لیکن ثالث کا مطلب ثالث ہی ہوتا تھا. علمی مباحثے ہوتے تھے, علمی بحثیں ہوتی تھی, مناظرے ہوتے تھے.
اور ان کے نتائج نکلتے تھے، لوگ تحریریں لکھ کے دیتے تھے. اور جس دن سے ملا نے یہ دیکھا کہ علمی میدان میں تو ہم علی والوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے کفر کی زبان استعمال کی، گالی کی زبان استعمال کی، بک بک کی زبان استعمال کی، فتوے کی زبان استعمال کی. کیوں؟ چونکہ علمی میدان میں ان کی جرت نہیں ہے. آج بھی میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آج بھی کسی دشمن علی علیہ السلام کی علمی میدان میں جرت نہیں ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے مکتب کے ادنا سے طالب علم کے ساتھ بھی بات کر سکے. کیوں؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر چکے ہیں کہ جو علی کے دروازے پہ نہیں آئے گا اسے علم کی خیرات مل ہی نہیں سکتی. تو صلوات درود کس پر تھا؟ ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یاد رکھیے گا میرے مسلمان دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، اگر ازواج نبی کی کوئی زوجہ درود کے لائق ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ پر پہلے درود آنا چاہیے تھا، چونکہ وہ ذبیح اللہ کی ماں ہے، خلیل اللہ کی زوجہ ہے. اتنے بڑے منصب شاید کسی نبی کی زوجہ کو حاصل ہو، لیکن اللہ نے انہیں درود میں شامل نہیں کیا. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جب درود ویسا پڑھنا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، تو میں دس بس سے سوال کرنا کا تو حق رکھتا ہوں اپنے بھائیوں سے، مسلمانوں سے، کہ اس سے بڑی منافقت اور دروغ گوئی اور جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز میں اعتراف کر رہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پروردگار ایسا درود بھیج جیسا تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا. لیکن جب آپ ممبر پہ بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ مبارک وسلم. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بڑی خدا کے ساتھ دھوکہ اور بے ایمانی کیا ہوتی ہے کہ وہاں کہہ رہے ہیں ویسا درود جو ابراہیم پر جیسا تھا، لیکن جب یہاں پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ یا تو سرے سے آل کو نکال رہے ہیں، نکال کے پڑھتے ہیں، اور اگر آل کو داخل کرتے بھی ہیں کسی مجبوری سے تو پھر اپنی مرضی سے 6-10 اور گھرانے بھی ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا خود اللہ کے اس نظام کے ساتھ، درود والے قانون کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ نقد زنی نہیں ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے؟ اور میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ آپ اتنی بڑی خیانت کر کے آخر کہاں جانا چاہتے ہو؟ خدا کی بارگاہ میں جانے کا ایمان نہیں ہے. اور اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ جنہیں میں نے درود میں شامل نہیں کیا تم کون ہوتے شامل کرنے والے، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو عزیزان کا نامی کما صلیت، اللہ اس لیے کہہ رہا ہے ام یحسدون الناس، لوگوں کو حسد کیوں کھا گیا ہے؟ یہ درود تو ہم نے آل ابراہیم پہ بھی بھیجا تھا، وہاں پر تو حسد نہیں ہوا ان کو، لیکن جب آل محمد علیہ السلام کی باری آئی تو اتنے جلے ہوئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے جان چھڑا دیتے ہیں. آل کا لفظ ان کی زبانوں پہ نہیں اترتا. تو یہ ان کے جلن کی، ان کے اندر کی جلن کی یہ دلیل ہے اور اس کا اظہار ہے. آپ کتنی کوشش کر لیں آل کا نام نہیں آئے گا. آئے گا تو پھر کوئی اتنے غیر مستحق نام بیچ میں ڈالنے کے بعد آل کا نام لیا جائے گا. تو اس لیے عزیزان گرامی، قرآن کے عالم ناسخ و منسوخ کے، محکم و متشابہ کے، عام و خاص کے، سوائے آل محمد علیہ السلام کے اللہ کی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. ہاں تو آئیں، بس وقت دے چکے، اپنے بالکل قریب اختتام کے پہنچ چکا ہے. میں ایک حدیث اور پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ کل پھر اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. معصوم فرماتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے میرے والد بزرگوار سے سوال کیا محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ کے بارے میں. تو معصوم فرماتے ہیں سن، ناسخ وہ ہے جو ثابت ہے. توجہ کرنا، یعنی ایک آیت منسوخ ہوتی ہے تو اس کو منسوخ کرنے والی جو آیت ہوتی ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں. وہ ثابت ہے کہ یہ ناسخ ہے، اس نے فلاں آیت کو منسوخ کیا. آگے فرمایا
منسوخ ہوا ہے جس کا زمانہ گزر چکا. یعنی جس آیت کا زمانہ پہلے تھا اور دوسری آیت آ گئی، ناسخ آیت آ گئی، اس کو منسوخ کر دیا، تو گویا آیت بھی منسوخ ہو گئی، اس کا زمانہ بھی منسوخ ہو گیا، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا. محکم وہ ہے جس پر عمل کی ضرورت ہے، عمل کیا جائے. واجب ہے جس پر عمل کرنا. اور متشابہ معصوم فرماتے ہیں وہ ہے کہ جس پر ایمان تو لانا ہے، عمل کی اجازت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اب ہماری شرعی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن کے معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لیں، اور جو عالم محمد علیہ السلام سے حضرت کرتے ہیں انہیں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ خدا را زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھائیں. قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا چھڑانے والا، اکیلے دم نے جواب دینا ہے. جو درود کے لائق ہیں ان پر درود بھیجو، جو درود کے لائق نہیں ہیں، اگر وہ خدا کے برگزیدہ ہیں تو ان پر سلام ہے، ان پر خدا کی رحمتیں ویسے بھی ہیں، اور اگر وہ نہیں حقدار تو میرے آپ کے اسے درود شامل کرنے سے کیا ہو سکتا ہے. دوسری عزیزان گرامی، قرآن کے معاملات میں انتہائی احتیاط سے کام لیجیے کہ رائے برابر کی خیانت انسان کی زندگی اور معافیہ آخرت کو تباہ کر سکتی ہے. دعا ہے مولا کونین بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کو قرآن پاک کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چوکھٹ سے، اس دروازے سے علم کی خیرات لینے کی توفیق عطا فرمائے جس چوکھٹ پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن نے یوں فرمایا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں پر ستارے اترے. وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم صاحب علم ہو تو یہ قسم اتنا بڑا ہے جتنا بڑا اللہ میں آپ ہوں. میں بھی عظیم ہوں، یہ قسم بھی عظیم ہے. پروردگار بحق محمد و بیت محمد علیہ السلام ہم سب کو اس چوکھٹ کی حقیقی معنوں میں معرفت عطا فرمائے. علی علی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم محمد علیہ السلام کی ذات مقدس سے جو تمسک رکھتا ہے، اس کی زبان سے، اس کی سانسوں سے، اس کی ایک ایک بال سے علی علی کی آواز ہی آتی ہے. اور میں میرے بیٹا آپ کا اون محمد عباس صاحب، آپ نے یہ لکھا ہے، صاحب کو تو میں نہیں پڑھ پا رہا چونکہ میرے چشمے سے دور ہے. علی علی مجھے نظر آ رہا ہے. یاد رکھیے گا، میں یہاں بات کو دوہرا دیتا ہوں کہ جنگ صفین میں سعصع بن سوحان اسدی ایک مولا علی علیہ السلام کے صحابی ہیں. صاحب تنقیح المقال لکھتے ہیں کہ ما کان من اصحابہ یعرف حقہ الا سعصع بن سوحان، کہ علی علیہ السلام کے اصحاب میں کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جو علی کی حقیقی معرفت رکھتا ہو سوائے سعصع بن سوحان کے. اور یہ سعصع وہ عظیم المرتبت صحابی ہے، مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا، جن کے بارے میں مولا نے اپنے خطبات میں منبر کوفہ سے فرمایا تھا کہ مبارک کی مستحق ہے آل سوحان، کہ جس کا ایک فرد بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. غور کریں ذرا، آل محمد کے دروازے پہ نوکری کرنے والے کا معیار کیا ہے. یہ سعصع بن سوحان مولا علی علیہ السلام جب جنگ صفین میں لڑ رہے تھے تو یہ جہاں سے علی مولا گزرتے تھے یہ دوڑ پڑتا تھا. اللہ اکبر. دوڑتا تھا اور جہاں سے مولا علی علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہوتے تھے وہاں پر بیٹھ جاتا تھا، جھکتا تھا، پہلے قدم کے نشانوں کے مولا متقیان کے ان کو سونگھتا تھا، پھر چومتا تھا، پھر اپنی دستار اتار کر علی مولا کے قدموں کے نشان کو مٹا دیتا تھا. اللہ اکبر. توجہ کرنا عزیزان گرامی، اور آن بیٹا آپ بھی توجہ. ملعون شام نے یہ منظر دیکھا اور اس نے بڑے تعجب سے علی مولا کو پیغام بھیجا کہ یا علی، آپ اتنے بڑے جادوگر ہو، نعوذ باللہ، کہ عرب کے خاندان کا اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا رئیس اپنے آپ کو آپ کے قدموں کے نشان پہ جھکاتا ہے اور اتنا اپنے آپ کو گرا رہا ہے. توجہ. علی مولا نے پتہ کیا جواب دیا؟ مولا علی فرمایا شام والے سن، یہ جادو نہیں، یہ مجبوری ہے. اس نے کہا مجبوری کا ہے کہ یا علی؟ تو مولا علی فرماتے امہاتہم یقبضن فی البامہن
مودتنا قطرۃ قطرہ، اے شام والے تو نہیں جانتا یہ ان ماؤں کے بچے ہیں جن ماؤں نے انہیں جب دودھ پلایا تھا تو خالی دودھ نہیں تھا، ایک قطرہ دودھ کا تھا، ایک میری مودت کا تھا، ایک قطرہ دودھ کا تھا، ایک میری مودت کا تھا۔ اور آگے علی مولا فرماتے ہیں سن لو کرزتہم بالمقاریز ونشرتہم بالمناشیر ولو فعلت بہم بألف مرہ علی کل مرہ یقولون علی حق۔ توجہ، علی مولا فرماتے ہیں شام والے سن، یہ وہ لوگ ہیں اگر میں علی اپنے ہاتھوں سے ان کو مقراض کینچی اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، ونشرتہم بالمناشیر، اور ان ٹکڑوں کو میں نے فضاؤں میں اڑا دوں، ولو فعلت بہم بألف مرہ، اور ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ زندہ کروں ٹکڑے کروں ہوا میں اڑا دوں، زندہ کروں ٹکڑے کروں ہوا میں اڑا دوں، زندہ کروں ٹکڑے کروں ہوا میں اڑا دوں، علی کل مرہ یقولون علی حق، یہ جب بھی زندہ ہوں گے میرے ہاتھوں سے قتل ہو کر کیما ہو کر ہوا میں اڑنے کے بعد بھی جب بھی میرے ہاتھوں سے زندہ ہوں گے ان کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلے گا، علی حق۔ تو علی حق وہی نعرہ لگاتا ہے جس کو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہو۔ مولا بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام جن کی مائیں موجود ہیں مولا ان کو سلامت رکھے، جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہیں حسین کی ماں کا صدقہ مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ علی محمد کی عزت کا صدقہ وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ میں ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا تھا اور یا حسین کا سبق یا عباس کا سبق یاد کرایا تھا، وہ زندہ ہیں تو سلامت رہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو مولا ان کے درجات بلند کرے اور جوار جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ میں مقام خاص نصیب فرمائے۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ، آج کی شب کا صدقہ، جتنے مومنین نوجوان لاپتہ ہیں ان کو بازیاب فرما، حکومت پاکستان کو حیا عطا فرما کہ ان بیچارے لاپتہ افراد کو بازیاب کر کے اگر وہ مجرم ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، اگر مجرم نہیں ہے تو خوف خدا اور حیا سے کام کے لیا جائے اور ان بیچاروں کے ساتھ لطف فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت جلالت کا صدقہ، اپنی محمد و اہل بیت محمد کی عظمت کا صدقہ میرے اللہ دست دعا کو خالی نہ لوٹا۔ میرے جتنے میرے بھائی، میرے بچے، میرے جوان، میرے عزیز، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تمام حوائج تو بہتر جانتا ہے، دلوں کے راز سے واقف ہے، ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ میرے اللہ مکتب تشیع کو ترقی عطا فرما، مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان کو مومنین کے درمیان اتحاد اور اتفاق کرانے میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ جو نوجوان، جو ذاکرین، جو علماء، جو خطباء، جو واعظین، جو ماتمی، جو عزادار، جو بانیان مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، میرے اللہ ان سب کو سلامت بقرامت فرما۔ عزت اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ مومنین کے جان مال عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ تمام بزرگان کو، علماء کو، ذاکرین کو، واعظین کو، خطباء کو، نوحہ خانہ کو، مرکبت خانہ کو، عزاداروں کو سلامت بقرامت فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے دور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔